مارکہ حق اور یوم آزادی پر خیبر پختونخوا حکومت نے دبنگ اعلان کر دیا۔ فتنہ الخوارج کے ڈرون حملے، شہادتیں، ویڈیو جاری۔ بری کوٹ میں فتنہ الخوارج کے 3 مطلوب دہشت گرد ہلاک۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کی کارروائی، مزید 3 لاشیں برآمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت نے یوم آزادی اور ہفتہ مارکہ حق بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ 7 اگست سے 14 اگست تک صوبے بھر میں مختلف تقاریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 7 اگست سے 14 اگست تک ہفتہ مارکہ حق اور یوم آزادی بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ اس دوران صوبے بھر میں مختلف تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ صوبائی حکومت نے تمام محکموں اور اداروں کے سربراہان کو اس سلسلے میں مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے جاری پورے ہفتے کی سرگرمیوں کی فہرست کی تفصیلات بھی جاری کی گئی ہے۔ تقریب میں ریسکیو 1122 کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے مشینری کی نمائش بھی کی جائے گی اور اس حوالے سے ارسال کیے گئے مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ تقاریب کی سیکورٹی کے لیے پولیس فول پروف انتظامات کرے۔ ضم ہونے والے اضلاع میں بھی مارکہ حق اور یوم آزادی کی خصوصی تقاریب منعقد کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مراسلے میں محکمہ بلدیات کو صوبے بھر میں صفائی کی مہم چلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ BRT کے 5 اسٹیشنز کی لائٹننگ یقینی بنانے، شجر کاری مہم بھی چلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 14 اگست کو صبح 7:59 پر سائرن بجا کر صوبے بھر میں ٹریفک کو روک دیا جائے گا۔ گورنر، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی جائیں گی۔ ادھر DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء اور طالبات کے ساتھ خصوصی نشست میں بھارت کے آپریشن سندور کو خاک میں ملانے اور مارکہ حق آپریشن بنیانم مرصوص کی زبردست فتح کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے خصوصی طور پر مارکہ حق کے دوران نوجوانوں کے جذبے، سوچ اور حب الوطنی کو سراہا۔ اس موقع پر طلباء اور طالبات نے معاشرتی اور قومی امور بالخصوص سیکورٹی کے تناظر میں کھل کر سوالات کیے۔ GC یونیورسٹی نشست کے اختتام پر لاہور کے طلباء نے خصوصی طور پر بلی نغمے کے ذریعے پاک فوج کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور قومی اتحاد کی بہترین ترجمانی کی۔ ادھر ناظرین، محکمہ انسداد دہشت گردی CTD سوات کو اہم کامیابی ملی ہے۔ بری کوٹ میں فتنہ الخوارج کے 3 مطلوب دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ CTD نے فتنہ الخوارج کے 3 اہم کارندے ہلاک کیے ہیں۔ CTD سوات کے کامیاب آپریشن میں اجمل عرف وقاص سمیت 3 دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے۔ ولیج ڈیفنس کونسل کے ارکان کے قاتل اجمل کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر تھی۔ CTD نے اپنے بیان میں کہا کہ مارے جانے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں، پولیس اہلکاروں کی شہادتوں میں ملوث تھے۔ بیرونی فنڈنگ سے دہشت گردی پھیلانے والا نیٹ ورک تباہ کر دیا گیا ہے۔ دہشت گرد IED حملوں اور بھتہ خوری کے مقدمات میں بھی مطلوب تھے۔ ناظرین، CTD کی یہ کارروائی سوات اور ملکہ علاقوں میں فتنہ الخوارج کے آپریشنل ونگز پر کاری ضرب ہے۔ فتنہ الخوارج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس IGP خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید اور ریجنل پولیس آفیسر RPO ماراکنڈ ڈویژن شیر اکبر خان نے فتنہ الخوارج کے آپریشنل کمانڈ ونگ پر کاری ضرب لگانے پر علاقائی پولیس اور CTD سوات کی تعریف کی ہے اور کہا کہ خیبر پختونخوا میں دیر پا امن و امان کے قیام کے لیے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ مزید تیز کیا جائے گا۔ ادھر خیبر پختونخوا کے ایک اور ضلع ہنگو میں کارروائی کے دوران پولیس اور ڈسٹرکٹ پولیس افسر DPO پر حملے میں ملوث دہشت گرد مارا گیا۔ اس دوران دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کی گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا اور پولیس نے فالو اپ آپریشن کرتے ہوئے ہنگو میں پولیس اور DPO ہنگو پر حملے میں ملوث دہشت گرد کو ہلاک کیا ہے۔ ادھر ناظرین، فتنہ الخوارج کے حوالے سے آج ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ فتنہ الخوارج کی جانب سے ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں معصوم پختون عوام کو نشانہ بناتے دکھایا گیا ہے۔ بھارتی فنڈنگ اور حمایت سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں فتنہ الخوارج کا بڑا کردار ہے۔ فتنہ الخوارج کی جدید اسلحے تک رسائی بھاری بھارتی فنڈنگ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بھارتی سرپرستی سے فتنہ الخوارج کے ہاتھ اب ڈرون حملے تک پہنچ چکے ہیں اور فتنہ الخوارج نے سوشل میڈیا پر ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کر دی اور خوارج کے ڈرون حملوں کا نشانہ معصوم بچے اور شہری جبکہ الزام پاک فوج پر لگا دیا جاتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نئے ضبط شدہ اضلاع میں فتنہ الخوارج کے ڈرون مارٹر حملوں کا بیشتر نشانہ معصوم پختون عوام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ فتنہ الخوارج کی ڈرونز کے استعمال سے ناواقفیت ہے۔ فتنہ الخوارج کے ان ڈرون حملوں میں جاں بحق افراد کی لاشوں پر پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ فتنہ الخوارج کے پاس جدید ٹیکنالوجی کا اسلحہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سرپرستی کا واضح ثبوت ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے بھی یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ انہیں بھارتی فنڈنگ اور افغان حکومت کی سہولت کاری حاصل ہے اور بھارت افغانستان کی غیر مستحکم صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں پراکسی وار جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، یہ حقائق واضح کرتے ہیں کہ ڈرون حملے پاک فوج نہیں بلکہ فتنہ الخوارج کر رہے ہیں۔ ان ڈرون حملوں کے لیے فتنہ الخوارج کو بھارتی فنڈنگ اور افغان عبوری حکومت کی مکمل سہولت حاصل ہے۔
ادھر ناظرین بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں شاہراہ سے 3 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ پولیس کے مطابق بلوچستان کی ضلع خضدار میں M8 شاہراہ کے قریب 3 افراد کی گولیاں لگی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ نامعلوم افراد نے مقتولین کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا، جن کی شناخت عبدالمجید، عطاء الرحمان اور ممتاز کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تینوں افراد کا تعلق خضدار ہی سے بتایا گیا ہے اور پولیس حکام نے بتایا کہ نامعلوم افراد کی جانب سے تینوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد ان کی لاشیں سڑک کنارے پھینک دی گئیں۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور لاشوں کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے ٹیچنگ اسپتال خضدار منتقل کیا۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کرنے کے ساتھ ساتھ واقعے کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا ہے، تاہم تاحال قتل کی وجوہات یا ملزمان کے بارے میں کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے M8 کے اطراف میں گشت بڑھا دیا ہے۔ ادھر ناظرین وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل تافتان نے کارروائی کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی بارڈر کراسنگ میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور ترجمان FIA کے مطابق بتایا گیا ہے کہ گرفتار ملزمان میں امید، گل احمد، عبدالرحمان اور برہان خان نامی ملزمان شامل ہیں۔ گرفتار ملزم امید نے غیر قانونی طور پر ایران جانے کی کوشش کی۔ ملزم امید کا تعلق افغانستان سے ہے اور ترجمان FIA کے مطابق ملزم کو غیر قانونی تافتان بارڈر پار کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور ملزم کی نشاندہی پر انسانی اسمگلر گل احمد اور عبدالرحیم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ FIA کے ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزم برہان خان کے پاسپورٹ پر امیگریشن کی جعلی سٹیمپ لگی ہوئی تھی۔ ملزم برہان خان اس سے قبل ترکی سے ڈیپورٹ بھی ہو چکا ہے اور ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب FIA گجرانوالہ زون نے پاسپورٹ ایجنٹ مافیا اور بدعنوانی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ FIA کمپوزٹ سرکل گجرات نے پاسپورٹ آفس منڈی بہاؤالدین میں چھاپہ مار کارروائی کی ہے اور گرفتار ملزمان میں پاسپورٹ آفس کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان میں محمد شریف، کلیم اللہ، راجہ زبیر، راجہ عامر، علی احمد، ندیم عباس اور حماد علی شامل ہیں اور ترجمان FIA کے مطابق ملزمان شہریوں سے جلد پاسپورٹ دلوانے کا جھانسا دے کر بھاری رقم بٹورنے میں ملوث پائے گئے۔ چھاپہ مار کارروائی میں ملزمان کے قبضے سے بینک چالان، ٹوکن کی کاپیاں، برتھ سرٹیفکیٹ برآمد ہوئے۔ ملزمان سے بے فارم نادرہ فیملی ٹری سرٹیفکیٹ، موبائل فونز اور 2 لاکھ روپے سے زائد برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ترجمان FIA کا بتانا ہے کہ نیٹ ورک میں شامل دیگر سہولتکاروں کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ ناظرین آج کے اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔